سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھا رہے تھے، دروازے سے ایک غلام عتبہ نامی آیا، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے وہ کھانا تھوڑا سا وہ حضرت سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دیا کہ تم بھی کھاؤ۔ جب وہ غلام وہ کھانا کھانے لگا نا تو ایسا تو بد مزہ تھا، یعنی وہ کھانا لذیذ نہیں تھا جیسے ہم آج لذیذ کھانے کھاتے ہیں، وہ ایسا لذیذ کھانا نہیں تھا، وہ غلام سے وہ کھانا کھایا نہیں جا رہا، وہ وقت کا امیر وہ کھانا کھا رہا ہے۔ کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے لذیذ کھانا لایا جائے، تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کیا وہ کھانا سب لوگوں کو میسر ہے؟ کیا جو مجھے لذیذ آپ کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ سارے رعایا میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ بھی وہی کھانا کھاتے؟ تو امیر المؤمنین کو جواب دیا گیا کہ نہیں، باقی جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسا کھانا نہیں کھاتے۔ کہا کہ جب لوگ ایسا کھانا نہیں کھاتے تو میں امیر المؤمنین ہو کر کیسے کھاؤں گا؟ مجھے بھی یہی کھانا کھانے دو جو عام لوگ کھاتے ہیں۔ آج رمضان آنے والا ہے، ہم دیکھیں آج غریب کا کہتے ہیں یہ رمضان ایسا ہے کہ غریب اپنے آپ کے لیے پریشان ہے کہ کیا کروں کیا کریں۔ یہ وقت جو ہے نا دعائیں قبول کرانے کا وقت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی سی ڈش لے کر آ رہے ہیں، کوئی ایسی ڈش لے کر آ رہے ہیں جو آپ کے بچوں کو، بچوں کی امی کو یا آپ کو پسند ہے، تو آپ پڑوس کے غریب کو بھی دیکھیے گا کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر آئیے گا۔ دیکھنا کہ اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ہاں یہ رمضان کا مہینہ ایسے آج اتنی ساری مہنگائی ہو گئی، غریب بیچارہ کھانے کے لیے پریشان ہے، لیکن سب کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے نا وہ کیا کرے، اپنی جیب میں سے ایسے دے جس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر کسی کو دو سیدھے ہاتھ سے دو دائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے تو اس کی خدمت کرو کہ اس کا رمضان پورا اچھا گزرے اور اس کے جو دل سے دعائیں نکلے گی نا وہ عرش کو ہلا دے گی۔ آج تو ہم تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں تو ساری دنیا خوش ہے، نہیں، کیا ہے ہم دیکھیں کہ یار ہمارے قریب میں رہنے والے کتنے خوش ہیں۔